بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات ہمیں ایک کمنٹ باکس میں بھیجیں، قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ان کا جواب دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں محترم شاہ صاحب کی طرف، جو سب سے پہلے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعت میں نصیحت فرمائیں گے۔ محترم شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین کو سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی نصیحت فرما دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جس سے بالاتفاق کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ لیکن درمیان میں وَآتُوا الزَّکَاةَ کا حکم ہے اور تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ پہلے نماز کا ذکر ہے، درمیان میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور آخر پہ جو ہے وہ جماعت کا تذکرہ ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کا بھی معمول یہی رہا ہے کہ جس طرح نماز با جماعت ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی با جماعت ہونی چاہیے۔ جس طرح نماز کے لیے ہم مسجد بناتے ہیں اور وہاں جا کے نماز کا جماعت کا انتظام انصرام کرتے ہیں، اسی طرح مسجد کے اندر زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کرنا چاہیے، اور باقاعدہ اگر اجتماعی طور پر ممکن ہو سکے تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر اجتماعی طور پر نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے یا کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہر مسجد کی بنیاد پر جو ہے بیت المال قائم کرنا، جس طرح جماعت قائم کی ہے اسی طرح زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کرنا چاہیے، اور بیت المال کی صورت میں زکوٰۃ جمع کرا کے اجتماعی دینی چاہیے۔ اس سے فوائد بھی زیادہ ہوتے ہیں، جماعت جڑتی بھی ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے، لوگوں کو مسلک منہج کی طرف رجحان بھی ہوتا ہے، اور بندوں کو دوسروں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک مسجد، ایک جماعت میرے ساتھ کھڑی ہے، دکھ میں سکھ میں ہمارا بیت المال موجود ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی پر کوئی آفت مصیبت پریشانی آ سکتی ہے، تو جماعت کے پاس اتنا بیت المال ہونا چاہیے کہ اس کو اسی وقت جو ہے اس مصیبت سے نجات دلوانے کی پوری اجتماعی کوشش ہونی چاہیے۔ تو میں ان ساری آیات و احادیث تو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے ہی ہیں، اور وہ ناظرین جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں اور سامعین حضرات سنتے رہتے ہیں، ان کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ نصیحت یہ کروں گا کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اجتماعی ہونی چاہیے، اور اجتماعی طور پر اس کا بیت المال قائم کرنا چاہیے، اور وہیں سے مل کے پوری جماعت کے فقراء، مساکین، یتامہ اور بیوگان اور حقدار جتنے بھی ہیں ان تک تعاون اپنا پہنچانا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اس حوالے سے قرآن و احادیث کی وہ آیات نصوص بیان کروں۔ وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ساتھیوں کی علم میں ہے، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، تو میں آج اس موقع پہ مناسب چاہوں گا کہ جو بیت المال ہم نے قائم کیا ہوا ہے اپنے جامعہ میں، اپنے ادارے میں، اس کے حوالے سے چند گزارشات ساتھیوں کے سامنے رکھ دوں، تاکہ دوسرے اداروں کے لیے، دوسری جماعتوں کے لیے ایک نصیحت بھی ہو جائے، اور دوست احباب کو اس بیت المال کی طرف ایک رجحان
اور تعاون کی درخواست اور اپیل بھی ہو جائے۔ یہ دونوں صورتیں میں دونوں یعنی کہ مقاصد کے لیے یہ بات جو ہے عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جامعہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بیت المال موجود ہے، جس میں ہم سب سے پہلے ترجیحاً جو ہے وہ اپنے جامعہ کو دیتے ہیں۔ جامعہ کے طلباء ہیں، اس میں بھی غریب، یتامى اور مساکین ہے، اور جامعہ کے جتنے بھی اخراجات معاملات ہیں وہ تعمیر کے حوالے سے ہیں یا تنخواہوں کے حوالے سے ہیں یا بچوں کے راشن اور کھانے کے حوالے سے ہے، اس کا ایک پورا نظام جامعہ کا ہم اسی بیت المال سے چلاتے ہیں۔ مسجد بھی اسی بیت المال سے چلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پورے یعنی کہ مدرسے کا جتنا خرچہ ہے وہ اس بیت المال کے ذریعے سے چلتا ہے، اور اس کے زیر انتظام جتنی شاخیں ہیں مختلف چکوک میں تقریباً 6 سے 7 اس کی شاخیں اس وقت تک بن چکی ہے، جو اسی بیت المال کے زیر انتظام ہی ان شاخوں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی جامعہ کے بیت المال کے زیر انتظام ہی ہم نے القلم ایجوکیشنل کمپلیکس قائم کیا ہوا ہے، جس میں ہم بچوں کو ارادہ اور نیت ہماری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کو CSS کروانے کے لیے ہم جو ہے اس کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ان کے اخراجات جتنے بھی ہیں اسی بیت المال سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم اکثر ساتھی پوچھیں گے کہ بیت المال سے یا زکوٰۃ سے یا صدقات و خیرات سے اس ادارے کو کیوں چلایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے چند گزارشات جو ساتھیوں کے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم یہ تو گلہ ضرور کرتے ہیں۔ مثلاً اس وقت ہماری اسمبلی میں ایک قرارداد جو زیر باس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب احترام کے حوالے سے، اور جو گستاخ ہے ان کے خلاف جو ہے فرانسیسی سفیر کے ملک بدری کے حوالے سے، تو ہم ان سے گلہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ارکان اسمبلی جو ہیں اس کو پاس کیوں نہیں کرتے، اس کو منظور کیوں نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ جو میں ساتھیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کون سی قیادت جو ہے ایسی آگے تیار کر کے بھیجی ہے جو اسمبلی میں پہنچی ہو اور وہاں بیٹھ کے وہ اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی عزت پر پیرا دیں۔ کون سے ہم نے تیار کر کے بندے بھیجے؟ تمام ملک کی جتنے بھی مدارس ہیں اس حوالے سے بہت پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم نے صالح قیادت جو ہے وہ پاکستان کو ملک کو مہیا ہی نہیں کی، نہ ہی عدلیہ میں اور نہ ہی انتظامیہ میں اور نہ ہی دیگر اداروں میں۔ جب ہماری فارغ شدہ سوائے مسجد کے باہر جا ہی نہیں رہے، اس قابل ہم ان کو بنا ہی نہیں رہے، تو پھر ہمارا کام صرف احتجاج ہی رہ گیا نا کہ ہم دھرنا دے سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لڑائی کر جو ہے وہ اپنے ذات پر برداشت کر سکتے ہیں، اپنا خون بہا سکتے ہیں، مال خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، میں اصل میں جو ساتھیوں کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ جن سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس قرارداد کو ووٹ دیں، ان سیٹوں پر اپنے بندے کیوں نہیں بھیجے گئے؟ کیا ہم قیامت تک ہمیشہ تک ہم ان احتجاجوں پر ہی رہیں گے، دھرنوں پر ہی رہیں گے، مطالبے پر ہی رہیں گے؟ ان سیٹوں پر ہم اپنے بندے نہیں پہنچا پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک خاص ارادہ رکھا ہے کہ ہم صرف مدارس مساجد کو آباد کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ انتہائی روحانیت ہے کہ ہم نے مساجد کو آباد کیا ہوا ہے، مساجد بن رہی ہیں، علماء ان کو آباد کر رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، لیکن دوسرے شعبوں کو جو ہے پیچھے رکھ دیا گیا ہے یا ہمارے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی گئی ہے کہ یہ سیاست ہے، یہ بے دینی ہے، یہ فحاشی بے حیائی ساری ادھر ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے ادھر بندے ہمارے نہیں جانے چاہیے، جس کی وجہ سے آج ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا جس طرح مرزائیوں نے اور دوسرے لوگوں نے اپنے بندوں اہم پوسٹوں پر پہنچائے ہیں، ہم بھی اس پر کوشش کرتے، آغاز کرتے، کوئی کام کرنے کی فکر ہوتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم بالکل زیرو ہیں اور بہت پیچھے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ ہم ملک کے لیے صالح قیادت کی تیاری، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں 100% کامیاب ہی ہو جائیں گے، کوئی کام بھی ہے نا بندے کی زندگی میں بہت کم ہی نتیجہ جو ہے نصیب ہوتا ہے، اس کو نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ نتیجہ پچھلی قومیں دیکھتی ہیں، پھل پچھلی قومیں کھاتی ہیں۔ ایک درخت اگر ہم لگاتے ہیں نا تو اس کا پھل ہم کھائیں، یہ بہت اللہ تعالیٰ کو خاص رحمت ہو کہ اس کو ہم دیکھ لیں۔
حتیٰ کہ میں مثال دوں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی علیہ السلام پوری دنیا پر دین کو غالب کرنے آئے تھے، اس کی بنیاد رکھی اور آگے اس کی عملی تصویر جو ہے اس صدیق عمر عثمان و علی رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوری کی ہے۔ ان نبی علیہ السلام کے زندگی مبارک میں ایک مخصوص یعنی کہ دنیا میں کے ایک حصے میں اسلام کا نفاذ تھا، اگرچہ دعوت پہنچ چکی تھی، لیکن غلبہ جو ہے 100% جو غلبہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں پورا ہوا ہے۔ تو یہی ہے کہ بندہ درخت لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، آگے پھل جو ہے وہ دنیا بعد میں کھائے گی۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ بنیاد رکھی ہے، آگے اس میں کامیابی ہمیں کتنے فیصد ہوتی ہے، لیکن ہم ذہن دینے میں اگر کامیاب ہو جائیں اور اس ذہن میں لوگ تیار کرنا ادارے شروع کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی اور ہمارے لیے یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ہم نے وہاں پر اس پر خرچ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ملک میں ہمارے دوست غرباء کوئی ایسے ہیں جن کو کسی چیز کی مثلا ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں یا بیماری میں علاج معالجے میں تعاون، وہ خدمت خلق کا سلسلہ جاری ہے، اسی بیت المال سے جاری ہے، پورے ملک میں جاری ہے، یعنی کہ صرف اپنی حد تک نہیں رکھا، اس کو پھیلایا ہے، آگے پھیلایا ہے۔ علماء کی ویلفیئر کے لیے، علماء کی خدمت کے لیے بھی یہ یعنی کہ ہمارا بیت المال کام کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے جو مناسب شرعی انداز میں جتنا تعاون ہوتا ہے اس کو تعاون کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی بہت سارے اس سے فوائد اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بیت المال ایک ہم نے قائم کیا ہے جس میں ہمارے دوست احباب، جو خاص ہمارے دوست احباب ہیں جو اس حوالے سے معاونت کرتے ہیں آگے رمضان کے لمحات میں اور افطاری کا وقت قریب ہے، ان سب کے لیے دعا کروں گا کہ جو ہمارے اس بیت المال کے ساتھ جتنا تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور یقیناً وہ سارے دوست احباب جو ہیں وہ میرا پیغام یا سن رہے ہوں گے یا بعد میں سنیں گے، تو ان کے لیے میں ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور اس بیت المال کو ہم ایک بہترین انداز میں چلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح مساجد کی تعمیر کے حوالے سے اس وقت بھی میرے علم کے مطابق جو ہے 7 سے 8 مساجد جو ہیں وہ ہماری زیر تعمیر ہیں، اس وقت چل رہی ہیں، جو ابھی آغاز ہو گئے ہیں کچھ۔ تو یہ سلسلہ بیت المال سے ہی ہمارا چل رہا ہے۔ تو اس سال جو ہم نے اخراجات کیے ہیں وہ تقریباً تعمیرات، اگر اخراجات سارے اس میں شامل کر لیے جائیں تو یہ 3.25 کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک مسجد میں، ایک محلے میں، ایک جماعت یعنی کہ مقامی طور پر ادارے میں اتنا خرچ جو ہے یہ ایک پوری جماعت کا خرچہ ہے، یعنی 3.25 کروڑ روپے خرچ کرنا ایک سال میں، جس میں ویلفیئر بھی ہے، ادارہ بھی ہے، مساجد بھی ہیں، غرباء بھی ہیں، یتامہ بھی ہے، مساکین بھی ہے، مستحقین بھی ہیں، علماء کے وظائف بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں یعنی کہ داخل شامل۔ پھر ہم نے ایسا نہیں کیا کہ مثلا ایک بیمار ہے تو اس کو یہ کر دیں کہ چلو 5,000 معاونت کر دیں، نہیں، ہم نے ایسے بیماروں کا مکمل علاج، یہ غالباً کسی ادارے میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے، اگر وہ مستحق ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور تعاون نہیں کر رہا تو ہم نے اس کو اسپتال میں داخل کروا دیا، بس جتنا خرچ ہوگا ہم اس کا ادا کریں گے۔ تو ایسے بھی علاج کروائیں، اور یہ پورے ملک میں ایسی پہلی مثال ہے کہ کوئی ادارہ مکمل جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے علاج کے حوالے سے۔ پھر جب وہ علاج میں ہے تو پیچھے گھر کے معاملات بھی اس کے نہیں چلتے، گھر کے معاملات کے لیے بھی پیچھے اس کے لیے خرچ جو ہے وہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملات اور آگے بڑھیں اور ہم انشاءاللہ ایک جماعتی کاز کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک کالج کا افتتاح کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں ماہ رمضان کے فوراً بعد، جس کے لیے جگہ ہم نے جو ہے وہ لے لی ہے، اور 5 ایکڑ پر یہ کالج انشاءاللہ ہوگا، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ مستحقین اور یہ CSS کے جو معاملات ہیں یا اس میں جو تعلیم ہے یا اس پر جو تربیت ہے یا اس پر جو معاونت ہے یا اس کے لیے جو بچوں کی تیاری ہے وہ اپنے کالج میں یعنی کہ کریں اور بچے تیار کریں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اس پر بھی دیکھیں نا، اب ایک کالج کو شروع کرتے سے کروڑوں روپے اس کے لیے یعنی کہ چاہیے۔ تو میں احباب سے جہاں میری آواز جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے دست و بازو بنے اس حوالے سے،
اور ماہ رمضان میں آپ نے صدقات و خیرات زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہی دینی ہے۔ تو اگر 50-60 ساتھی ایسے پورے دنیا میں کھڑے ہو جائیں جو ہمارے ساتھ اپنی زکوٰۃ ساری جمع کرا دیں یا زکوٰۃ کا ایک کثیر حصہ جمع کرا دیں، تو ہم چند سالوں میں ایک بہت بڑا رزلٹ اور نتیجہ جماعت کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں کمی ہے ہمارے پاس تو وسائل کی ہوتی ہے، اگر وسائل ہوں تو ہم چند سالوں میں اداروں کو بہت آگے لے جائیں، یعنی کہ وسائل کے مطابق جب ہم قدم رکھتے ہیں نا تو پھر تھوڑی سی رکاوٹ یا مشکل ہوتی ہے، اور اکثر میری تو عادت ہے کہ وسائل سے بڑھ کے کام شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ سبب بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہم کالج کا بھی آغاز کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے ہسپتال کے لیے اور مسجد کے لیے جگہ وقف کی ہے، تو وہاں ہم مسجد اور ایک پرائیویٹ عالیشان اچھا معیاری جو ہے وہ ہسپتال بھی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی رمضان کے بعد اس کو بھی ہم شروع کریں گے اور ایک کالج کو بھی شروع کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ صدقات خیرات انتہائی یعنی کہ مناسب جگہ پر اور جہاں واقعی ضرورت ہے اس جگہ پر اور امانت دیانت کے ساتھ آپ کا پیسہ خرچ ہو، تو آپ ادارے کے ساتھ بیت المال کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں۔ ہم انشاءاللہ ماہ رمضان میں ایک دن مقرر کریں گے جس دن ہم اسی اپنے چینل پر بیٹھیں گے اور ساتھیوں سے گزارش بھی کریں گے، درخواست بھی کریں گے، تو بجائے وہ دن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ کوئی دن مقرر ہوگا، تو اس سے پہلے ساتھی اپنا ذہن بھی بنا لیں، تیاری بھی کر لیں اور اس بیت المال کے لیے اپنا پیسہ وقف کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم سے رزلٹ لیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، جماعت کا اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سافٹ ویئر وغیرہ بنا رہے ہیں، پورا حساب کتاب جو ہے اکاؤنٹنٹ ہم نے جو ہے ایک اکاؤنٹ قائم کر دیا ہے، ایک یعنی دفتر جس میں بندے کو بٹھا دیا، ڈیوٹی ذمہ داری لگا دی، وہ سافٹ ویئر وغیرہ بنا رہے ہیں جس میں ایک ایک چیز کا انشاءاللہ حساب ہوگا، اور یہ بھی ایک ادارے کا انوکھا کام ہوگا کہ ہم سافٹ ویئر بنا کے اس میں پورا حساب جو ہے وہ آڈٹ بھی کروائیں گے گورنمنٹ کے اداروں کو، اور انشاءاللہ لیں گے بھی قانونی اور طریقے سے، اور خرچ بھی انشاءاللہ ضابطے اور قانون کے مطابق کریں گے، اور حکومت سے آڈٹ بھی کروائیں گے اور حکومت سے رجسٹریشن بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی چیز جو ہے وہ ضابطے کے مطابق ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی، ٹرسٹ کا انتظام، کسی ساتھی کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دے رہے ہیں تو اس میں حکومتی کوئی معاملات کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور قانون کے مطابق ہی وصول کریں گے اور قانون کے مطابق خرچ کریں گے، اور ہر سال انشاءاللہ اس کا آڈٹ کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے ساتھیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اور ایسے بیت المال دوسرے ساتھیوں کو گزارش کروں گا کہ صرف میں اس لیے بیان نہیں کیا کہ صرف تعاون ہی کریں، اس لیے بھی بیان کیا ہے جو ساتھی سنیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنی جگہوں پر اپنے اپنے ضلعوں میں اس بیت المال کے نظام کو قائم کریں۔ اس میں بہت خیر ہے اور بہت برکت ہے، جہاں بھی سنت قائم ہوگی برکت انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ مجھے اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ معزز ناظرین کرام، انتہائی قیمتی باتیں محترم شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، تو آپ احباب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس عظیم مشن میں محترم شاہ صاحب کے دست و بازو بنیں اور اپنی زکوٰۃ صدقہ رمضان المبارک کے اس بابرکت ساعت میں جامع امام بخاری تک پہنچائیں تاکہ یہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اکاؤنٹ نمبر بھی بھیج دیا جائے گا، اور فون نمبر پہ بھی آپ ان باکس میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، نماز تراویح کی صورت میں کیا قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے؟ جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن پاک مصحف سے دیکھ کر یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر تراویح پڑھاتے تھے مستورات کو، عورتوں کو۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام، انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ قرآن پاک، وہ حافظ چونکہ نہیں تھے تو آپ قرآن پاک مصحف سے دیکھ کے ہمیں جو ہے نماز تراویح پڑھائیں۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نماز میں، نفلی نماز میں یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات، ہمارے ہاں عادت جو بن گئی ہے کہ سامع کی حیثیت ہم نے ختم کر دی ہے، کہ جو سامع ہوتا ہے وہ قرآن پاک دیکھ کے سنتا ہے اور پیچھے سارے لوگ
سن رہے ہوتے ہیں، بعض قرآن کھول کے سن رہے ہوتے ہیں۔ سننے کے حوالے سے میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے یا کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ پیچھے صحابہ کرام مصحف لے کے سنتے ہوں، بلکہ میں تو یہ خیال سوچوں گا کہ جب مصحف کو دیکھا جائے تو وہ صرف سن نہیں سکتا بندہ، وہ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یعنی وہ الفاظ اس کی زبان سے جاری بھی ہو جائیں گے، پڑھیں گا بھی صحیح، دیکھے گا نا تو پھر پڑھے گا بھی صحیح۔ تو امام کے پیچھے پڑھنے کی ممانعت ہے، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھا جا سکتا، خاموشی سے سننا فرض ہے۔ تو جب سننا فرض ہے خاموشی کے ساتھ تو پھر مصحف نہیں دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے صرف، اور سننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کہاں ایک وقت بات جو سن رہے ہیں، دیکھنے کا حکم نہیں ہے نا قرآن میں، قرآن پر جب پڑھا جا رہا ہو تو دیکھو قرآن کو، سنو قرآن، تو صرف سننا ہے، آپ نے دیکھنا کیوں ہے؟ خاموشی سے سنیں، توجہ سے سنیں، خشوع ہوگا۔ ایک بندہ قرآن دیکھ رہا ہے، اس کی توجہ ہو سکتا ہے سننے کی طرف نہ ہو، دیکھنے کی طرف ہو، پڑھنے کی طرف ہو، تو وہ صرف زبانی سنیں، مصحف سے دیکھ کے نہ سنیں۔ سلف صالحین سے میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ وہ پیچھے نماز کے اندر مصحف لے کے پیچھے سنتے ہوں، ایسی کوئی روایت اگر نہیں۔ سامع حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی ملتا بھی نہیں ہے تو کیا اس تو مجبوری ہے تو پھر وہ، میں تو پھر بھی کہوں گا کہ وہ امام جو ہے اس کو تھوڑا پڑھ لینا چاہیے، اس کو دیکھ کے پڑھ لینا چاہیے، غلطی کہیں ہو تو پیچھے پھر بھی سننا جو ہے میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، سننے کا یہ رواج نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس بارے میں کسی عالم کے علم میں ہو تو وہ کوئی دلیل مہیا کر دے تو ہم انشاءاللہ قبول کر لیں گے، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، پڑھنے کی ہے، سننے کی نہیں ہے۔ اور آج تھوڑا پڑھ لینا، پورا قرآن کو سنانا ضروری تو نہیں ہے نا، تراویح میں ضروری نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھیں، سننا ہے تو سننا ہے، لیکن جہاں غلطی لگ جائے اس کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، یا کوئی پیچھے حافظ ہے تو وہ سن لے، کوشش آج کرے۔ کل یہ طریقہ چلا ہوا ہے کہ پیچھے موبائل پہ قرآن کھول کے پوری ہاں نہیں، یہ نہیں، اس میں 100 چیزیں آ سکتی ہیں، ایسا پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز تراویح کو ہمارے ہاں جو زیادہ کھلا رواج دے دیا گیا نا، افراد و تفرید کا ہم شکار ہو گئے کہ جواز کے حد تک تھا دیکھنے کا، یعنی دیکھ کے پڑھنے کا، وہ تو پڑھے گا نا، تو یہ دیکھ کے کیا کرے گا؟ سننا تو زبان ہی ہوتا ہے، تو اس کو نہیں، رواج غلط طریقہ ڈال دیا گیا ہے، بلکہ 2-2 4-4 پیچھے بچے یا بندے کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا۔ بعض میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ساتھی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ جب ہم دیکھیں گے نا تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، قرآن میں دیکھنے میں مصروف رہیں گے، تو وہ نماز میں خشوع نہیں قائم رہ سکتا۔ ایک آدمی کی عشاء کی نماز رہ گئی ہے تو کیا وہ نماز تراویح کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس میں اصل نماز تراویح کی جو تقسیم ہے نا، یہ نہیں ہے مطلقاً، یہ اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ متفرض کے پیچھے جو ایک آدمی فرض پڑھ رہا ہے آگے امام، اس کے پیچھے کیا متنفل کی، جس کی نماز فرض اس نے پڑھ لی ہو تو کیا نفل پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا اسی کے الٹ سوال ہے کہ اگر امام متنفل ہے تو اس کے پیچھے متفرض آدمی جس کے فرض رہتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے حدیث موجود ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ایک کالونی میں، ایک بستی میں، نئی آبادی میں مسجد تھی، اس کے امام بنے تھے، تو وہ سوچتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے پیچھے میں مستقل جو ہے نا وہ نماز پڑھنے سے محروم ہو گیا ہوں، مجھے الگ امامت کے لیے حکم دے دیا گیا ہے، تو نبی علیہ السلام سے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، پہلے حضور کے پیچھے پڑھتے، پھر اپنی مسجد میں جا کے جماعت کروا دیتے، آپ کے نفلی ہوتے اور پچھلوں کی نماز فرضی ہوتی، کبھی ان کو جلدی پڑھا کے آ جاتے مسجد نبوی میں، وہاں فرض پڑھ آتے، حضور کے پیچھے آ کے اپنی نفلی نماز پڑھتے۔ اس حدیث سے ائمہ کرام نے، ائمہ حدیث نے یہ معنی لیا ہے اور معنی سمجھا ہے کہ نفلی نماز کے امام پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے فرض، اور فرض پڑھا تو اس کے پیچھے نفل نماز ہو سکتی۔ جب تراویح آگے جماعت ہو رہی ہے تو مسجد میں اس کے پیچھے آ کے فرضی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، بلا قرات پڑھ سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے پڑھا رہے تھے، سلام پھیرا مکمل کی نماز، تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک کونے پر ایک بندہ بیٹھا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ یعنی جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے اور تو نماز نہیں پڑھ رہا، تو پیچھے بیٹھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرض نماز گھر پڑھ چکا تھا، میں نے سمجھا کہ تاخیر ہو گئی، آگے ہے تو جماعت ہو رہی تھی،
تو میں الگ بیٹھ گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں, وہ آپ کی نفلی نماز ہو جائے گی. تو اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نفل کے پیچھے فرض پڑھے جا سکتے ہیں. لہذا تراویح کی جماعت ہو رہی ہو, مناسب طریقہ یہ ہے, افضل بہتر اولا طریقہ یہ ہے کہ الگ فرض نہ پڑھیں بلکہ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ جب 2 رکعت پہ سلام پھیرے آپ اپنی 2 رکعت اٹھ کے مکمل کر لیں, انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. نماز تراویح مکمل کرنے کے لیے پورا مہینہ یا پھر اعتکاف بیٹھنے کے لیے خواتین میڈیسن یوز کرتی ہیں تاکہ مینسز نہ آئیں, تو کیا یہ درست ہے؟ آج کل تو یہ اکثر جو ہے وہ عمرہ کے سفر کے لیے بھی ہوتا ہے. مثلا ایک عورت جو ہے وہ 7 دن کے لیے یہاں سے گئی ہے عمرہ کرنے کے لیے, اس کے پاس اتنا ہی وقت تھا, مختلف مسائل تھے گھریلو, تو عمرہ تو 1 دن میں ہو جاتا ہے یا چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو وہ عورت جا کے اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ 21 دن رہے یا وہ 14 دن رہے, یہ تو ہمارا پیکیج ہوتا ہے نا. تو وہ 7 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر آنا چاہتی ہے, تو وہاں جا کے وہ اس مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے, ایام میں چلی جاتی ہے, تو اس کے لیے تو مسئلہ بن جائے. تو علماء کرام نے یہ جواز کا فتویٰ دیا کہ اگر وہ اپنے ان ایام کو روکنا چاہتے ہیں بذریعہ میڈیسن, کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی, تو پھر ٹھیک ہے, اس کو روکا جا سکتا ہے. اور یہی اعتکاف ہے, کیونکہ اعتکاف میں اگر عورت کے ایام ان دنوں میں آ رہے ہیں تو پھر تو وہ محروم ہو جائے گی نا. اگلے سال پھر ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, تو وہ اعتکاف سے مستقل بھی محروم ہو سکتی ہے یا کئی سال محروم ہو سکتی ہے. اگر وہ ایسا کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرے جس سے اس کے ایام جو ہیں وہ آگے چلے جائیں, تو اعتکاف بیٹھنا چاہے تو انشاءاللہ کوئی شریک کا بات نہیں ہے. اور نماز تراویح مکمل کرنے کے لیے ٹھیک ہے, نماز تراویح نفلی عبادت ہے, اس کو مکمل کرنے کے لیے کر سکتی ہے, کون سا مسئلہ ہے. کوئی ایسی ممانت والی نہیں ہے, یعنی تکلف نہ کرے تو اس کی مرضی ہے, یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے, صورت دی ہوئی ہے, تو اس کو وہ اس رخصت کو استعمال کرے اور رخصت کو اپنے عمل میں لے آئے. جب شریعت نے اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ اگر اس بیماری میں ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, نماز آپ نے نہیں پڑھنی, ثواب تو مل جائے. ہاں, تو لیکن اگر وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا کرنا ہے تاکہ میں اعتکاف بیٹھ لوں, عبادت کر لوں زیادہ سے زیادہ, تو انشاءاللہ اگر وہ طاقت اس کی رکھتی ہے تو کر سکتی ہے. اگر نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے, کر لے تو نیت کے مطابق اجر و ثواب تو ملے. ایک سائلہ سوال کرتی ہیں کہ ایک خاتون ہے, اس پہ غسل فرض ہے اور اس حالت میں وہ سو جاتی ہے اور پھر اسے مینسز شروع ہو جاتے ہیں, تو کیا اس حالت میں وہ اٹھ کے غسل کرے گی؟ جو ہے نا فرضی غسل وہ تو اسے ختم ہو گیا, اس لیے کہ وہ ان ایام میں چلی گئی جس میں وہ اس پر جو ہے وہ غسل نہیں ہے, یعنی کہ وہ جو اتنے دن ایام میں رہے گی اس کی نماز تو ویسے ہی نہیں پڑھنی, روزہ بھی نہیں رکھنا, اگر رکھا ہوا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک, تو جس وقت بھی چاہے وہ افطاری سے چند منٹ سے پہلے کیوں نہ ہو, روزہ تو اس کا ختم ہو جائے گا. تو لہذا اس کے لیے اب غسل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, وہ فرضی غسل. اس کے علاوہ طہارت پاکیزگی صفائی ستھرائی کے لیے وہ غسل کرتی ہے تو وہ کرے گی, جیسے عام منہ دھوتی ہے, ہاتھ دھوتی ہے, عورتیں نہاتی ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے, ویسے نہایا تو جا سکتا ہے نا, لیکن نماز نہیں ہوگی, فرضی غسل نہیں ہوگا. فرضی غسل نہیں ہے, نفلی جو ہے ویسے صفائی کے لیے غسل کر لے, کوئی حرج نہیں. ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ صف میں اکثر بچے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوران نماز وہ صف سے نکل جاتے ہیں, تو کیا پھر وہ صف کو ملانا پڑے گا؟ ہاں جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا جو صف کو ملائے گا. صف میں گیپ ہو سکتا ہے, بچوں کے دوڑنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وضو ٹوٹنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے, تو صف میں سے کوئی بندہ گر سکتا ہے, پچھڑ سکتا ہے, بیمار ہو سکتا ہے, یا وہ اس طرح سمجھیں کہ وضو ٹوٹ سکتا ہے تو وہ نکل سکتا ہے, تو پھر گیپ پورا کرنا چاہیے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے گا, ایسا ضرور کرنا چاہیے. جمعہ والے دن 2 اذانیں دینا کیسے ہے؟ ہمارے رجحان کے مطابق تو یہ ہے کہ دوسری جمعے کے لیے ایک اذان ہوتی ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دلاتے تھے اور صحابہ کرام دیتے تھے, وہ تو ہے جمعے کی اذان. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آبادی بڑھ گئی, لوگوں کو نماز کا وقت کی اطلاع نہیں ہوتی تھی, تو انہوں نے ایک پہاڑی پر جو ہے وہ دوسری اذان شروع کروائی کہ تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے, کاروبار وغیرہ بند ہو جائے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں آبادی اتنی زیادہ ہے اور مصروفیات لوگوں کی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, یہ اذان تو رہنی چاہیے,
یہ سنت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ جب اختلافات آپ دیکھیں گے دو چیزیں قائم رکھنا، ایک میری سنت اور ایک میرے خلفاء کی سنت۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اذان نہیں دینی چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ایک اذان، بھائی نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ تو قائم ہے۔ مجھے حیرانگی ان ساتھیوں پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ایک اذان دی جائے۔ بھائی سنت یہ ہے ایک اذان دی جائے، وہ دی جا رہی ہے نا، وہ تو قائم ہے، وہ قائم ہے، سنت قائم ہے، سنت تو نہیں مٹی، سنت تو ختم نہیں ہوئی، سنت اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کا وقت الگ ہے، اس کا وقت الگ ہے، وہ پہلے اطلاع کے لیے ہے، یہ جو ہے دوسری خطبہ کے جمعے کے آغاز کے لیے ہے، یہ قائم ہے۔ یہ صرف یہ بات کہے نا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ قائم رہ سکتا ہے یا نہیں، کیوں نہیں رہ سکتا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی سنت کو امام پر اوپر لازم قرار دیا ہے۔ ہاں ان کی سنت ایک طرف ہوتی ہے، حضور کی ایک طرف ہوتی ہے، حضور کی سنت کو مٹایا جا رہا ہوتا، خلیفہ راشد کی سنت کو لیا جا رہا ہوتا، پھر تو قابل غور بات تھی، لیکن یہاں وہ سنت قائم ہے حضور کی، اور یہ سنت الگ ہے، اس کو الگ اختیار کیا جا سکتا ہے، تو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ دو اذانیں کہنی چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اذان پہلے ہونی، آپ کی سعودی عرب میں حرمین شریفین کے علاوہ جو ہے وہاں تو یہ اذان 11 بجے ہو جاتی ہے، 10:30 11 بجے ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اذان اور کچھ مثلا ہم یہاں دیتے ہیں نا 10-15 منٹ پہلے، اس سے پہلے ہو جانی چاہیے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ہو جائے، تاکہ لوگ کلوز کر لیں، ذہن بن جائے کہ اذان ہو گئی ہے اور وہ آ جائے، مسجد بھر جائے، پھر دوسری اذان ہو۔ اصل طریقہ تو یہ ہے، تو جہاں جہاں ضرورت ہو اذان اس کو پہلے جلدی دیا جائے تو یہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن دوسری اذان برائے قائم رہنی چاہیے۔ یہ سنت ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو چھوڑ دیں یا اس کو کہیں کہ یہ خلاف سنت ہے، نعوذ باللہ۔ خلاف سنت کیا، سنت تو قائم ہے، نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر اور یہ سنت اپنی جگہ پر قائم ہے، یعنی دو سنتیں قائم ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق دے۔ جمعہ کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیا بیٹھ کے خطبہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں بیٹھ کے خطبہ لوگ دیتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا، صحابی رسول تھا، انہوں نے دیکھا خطبہ بیٹھ کے دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو اس خبیث کو خطبہ بیٹھ کے دے رہا ہے۔ جب تک بندہ صحت مند ہو، کھڑا ہو سکتا ہو، تو اس کو کوئی بیماری لاک ایسی نہ ہو، مجبوری نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو، تو پھر وہ کھڑے ہو کے خطبہ دے گا، کیونکہ اس پر تو قرآنی نص ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے۔ بیٹھ کے خطبہ جمعے کا دینا یہ جائز نہیں ہے، الا کہ کوئی شرعی عذر، شرعی مجبوری ہو۔ بعض دفعہ بندے جان بوجھ کے کوئی جو لوگ آتا ہے نا، کہتے ہیں وہ شاید تقریر جو ہے وہ سجتی بیٹھ کے ہے، تو کھڑا ہو کے بندہ تھک جائے یا میں نہیں کر سکتا، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو بیمار ہے، تکلیف ہے، اور یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ تقوی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ خود اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں۔ اگر تو وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو یہ خباثت ہے، اس کو خبیث کہا گیا ہے صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے نزدیک۔ اور اگر واقعی عذر پہ کر رہا ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پھر وہ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، فیصلہ سامعین نے نہیں کرنا، ہاں تیسرے آدمی نے نہیں کرنا۔ تیسرا آدمی فیصلہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کی حالت کیفیت جو ہے بندہ وہ خود جانتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اسے کوئی چیز چھوپ نہیں سکتی۔ اگر وہ بغیر عذر کے کر رہا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو پھر تو وہ بیٹھا ہے تو خبیث ہے اللہ کی نظر میں اور صحابہ کرام کی نظر میں، واقعی وہ مجرم ہے۔ اور اگر واقعی عذر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، حساب بھی کیونکہ خود اس نے آپ دینا ہے قیامت والے دن۔ کیا بغیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے؟ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب وضو کے نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو۔ تو حدیث میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز کے علاوہ کسی چیز کے لیے یہ کہنا مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس طرح اذان کے لیے۔ لیکن کچھ سوالات ہوتے ہیں جو بندے پوچھتے ہیں
میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کے پوچھتے ہیں، ان کے ذہن میں نفس میں شرارت ہوتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ساتھی کا سوال تو یہ ہے کہ وضو کے بغیر اذان ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ وضو کے بغیر اذان دینا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ زیادہ زیادہ یہی کہے گا نا کہ میں نے مثلاً زور کی اذان دینی ہے 12:40 پر، 1 بجے جماعت ہے اور 12:40 پر اس نے اذان دینی ہے۔ اب وہ مؤذن ہے، وہ ڈیوٹی پر ہے، اس نے 2 منٹ 4 منٹ وضو پہ لگا دیے تو اس کو انتظامیہ پوچھے گی کہ یہ وقت پہ آپ نے اذان کیوں نہیں کی۔ یہ اصل میں ہمارے عام معاشرے میں جو برائی ہے نا، اس وجہ سے لوگ پھر بے وضو اذانیں دیتے ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ 2-4 منٹ لیٹ ہو گیا تو ان کو کیا پریشانی، مؤذن کو چاہیے کہ اس کے بوجھ، اس کے گلے پر یہ ذمہ داری امانت ڈال دی گیا نماز کی، وہ وقت پر اذان دے، اس سے پہلے تیاری کرے، وہ زیادتی یہ نہ کرے کہ تیاری نہ کرے۔ اور اگر کبھی کبھار لیٹ ہو جائے تو جماعتی اس کو جھڑکے نہ، اس کو برا نہ کہیں، تو یہ وضو کے ساتھ اذان دینی چاہیے۔ یہ مسلک کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اس بارے میں غور کریں نا۔ ہمارے جو برصغیر کے لوگ ہیں نا، ایسا عمل ناپسند کرتے ہیں، عرف اچھا نہیں سمجھتے، عرف کا بھی خیال رکھیں۔ ایک ہوتا ہے جواز، ایک ہوتا ہے عرف۔ عرف یہ کہتا ہے، عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ باوضو اذان ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ مسلک کا نقصان کرے، نہ جماعت کا نقصان کرے، نہ اس مسجد کا نقصان کرے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نماز نہ پڑھیں، ان کا مؤذن جو ہے وہ بے وضو اذان دیتا ہے، تو آپ نے مسلک کا اپنی سستی کی وجہ سے نقصان کیا ہے نا۔ جواز ہے، لیکن جواز کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جماعت اور مسلک اور مسجد کو بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال، پاکیزہ ہو کے صاف ستھرا ہو کے وضو کر کے نہ اذان دیں، یہ معمول بنائیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے تو اذان میں 2-4 منٹ تاخیر ہو جائے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، وضو کر کے اذان دیں آپ۔ نماز عشاء کے بعد ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی جائیں تو لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، جی نہیں، ایسے کوئی ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، واللہ اعلم۔ کیا فتنہ دجال کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے نا، میں ذرا تفصیل سے دینا چاہوں گا اور 2 حصوں میں اس کو جواب کو میں کرنا چاہوں گا کہ یہ سائل کے ذہن میں سوال پیدا کیوں ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ ساتھی یہ چاہتا ہے کہ میری معلومات میں اضافہ ہو جائے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے، تو اس ساتھی کے لیے یہ گزارش ہے کہ دجال کا فتنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ اس کا جواب ہو گیا کہ ذکر نہیں ہے قرآن، اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر قرآن میں ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث میں ہے، اور حدیث کی یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حدیث میں ہے تو پھر اس کا درجہ کم ہے، ایمان لانے کا درجہ کم ہے، یا اس کی حیثیت کم ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث جو ہیں وہ صحیح نہ ہوں یا پوری نہ ہوں، یا ویسی باتیں بنائی گئی ہوں چونکہ قرآن میں نہیں۔ یہ بات ذہن رکھیں کہ دجال کا ذکر صحیح حدیث میں ہے، متواتر حدیث میں ہے، اس پر محدثین نے ابواب باندھے ہیں، کتابیں قائم لکھی ہیں، اور اس پر امت کے جماع اور اتفاق رہا ہے، اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دجال کو دیکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دیکھنے پر مہر لگائی ہے۔ اس میں کوئی دوسرا شرائع نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث جو ہے وہ دین کے لحاظ سے برابر ہے، ایمان کے لحاظ سے برابر ہے۔ اگر مسئلہ قرآن میں آ جائے تو سمجھے کہ حدیث میں بھی یہی ہے، اور حدیث میں آ جائے تو سمجھے قرآن میں بھی یہی ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول اللہ دیں آپ لے لو، جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ دجال آئے گا اور دجال کے سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، امت کو پناہ مانگنے کی ترغیب دیتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے دعائیں سکھلائی ہیں۔ ہر نماز کے آخر میں وہ دعا، اور بعض علماء کے نزدیک تو دجال سے پناہ والی جو دعا ہے وہ ضروری ہے، مانگنی چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک چلو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ وہ سنت ہے اور زیادہ ثابت بھی وہی ہے، وہ مانگیں۔ تو یہ کہنا کہ دجال سے کا ذکر حدیث میں ہے تو شاید ذہن میں یہ خیال ہو
کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ذہن میں سے نکال دیں۔ کئی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن قرآن میں اصول تو ہے نا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاتبعونی یحببکم اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ ساری آیات اس بات کے تقاضا کرتی ہیں کہ جو کچھ حدیث میں ہے وہ سمجھو قرآن میں ہے۔ صحابہ کرام ایسا کبھی سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ صحابہ قرآن ہوتا یا حدیث ہوتا اس کو برابر درجہ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کلام ہے، لیکن دونوں وہی ہیں اور دونوں پر ایمان لانا فرض ہے اور دونوں کا انکار کفر ہے اور دونوں دین ہونے میں برابر ہے۔ کلام اللہ ہونے کے لیے حاصل قرآن پاک کو شان حاصل ہے، دین ہونے میں دونوں برابر ہیں، دونوں وہی ہیں۔ محترم شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ ترجیح والی اذان اور تکبیر کی مکمل وضاحت فرما دیں۔ سیدنا ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے ترجیح والی اذان سکھلائی تھی اور یہ کتاب الاذان ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ اس کے کلمات جو تھے نا وہ چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے کہ پہلے بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے سے شروع ہوتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد، یعنی شہادتین جو ہیں یہ چار مرتبہ کہتے تھے۔ اس کو ترجیح والی اذان کہتے ہیں۔ تو یہ اذان دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو معذورہ کو سکھائی ہے۔ اس کے کلمات جو ہیں غالباً یہ 19 کے قریب یہ کلمات بنتے ہیں، باقی اسی طرح ہی شہادتین صرف چار مرتبہ نبی علیہ السلام نے سکھلائی۔ تو اس کے بعد جو تکبیر ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ان کو اذان بھی سکھلائی اور اقامت بھی سکھلائی۔ اذان یہ ہے، اقامت وہ ہے جو عام اذان ہم کہتے ہیں 2 مرتبہ، وہ کلمات اذان تکبیر کے نبی علیہ السلام نے ابو معذورہ کو سکھلائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ اذان سکھلائی جو عام طور پر ہم کہتے ہیں، اور سیدنا ابو بلال کو پھر اقامت وہ سکھلائی جو آج ہم آل الحدیث یا بیت اللہ میں ہوتی ہے، مسجد نبوی میں ہوتی ہے، وہ اقاری ہے جسے اذان تکبیر کہا جاتا ہے۔ سیدنا بلال نے کبھی دوہری اذان نہیں دی اور کبھی دوہری تکبیر نہیں کہی۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ اذان دوہری دیتے تھے اور اقامت بھی دوہری کہتے تھے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہو گیا کہ سیدنا بلال والی اذان لے لیتے ہیں اور ابو معذورہ والی تکبیر لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ابو معذورہ والی اذان ہو تو اقامت بھی ابو معذورہ والی ہونی چاہیے، جب اذان بلالی ہو تو پھر تکبیر بھی بلالی ہونی چاہیے، یہی حدیث میں ہے موجود۔ معزز ناظرین کرام، یہ تھا آج کا لائیو پروگرام نور رمضان، جس میں دیے جا رہے تھے آپ کے سوالات کے مدلل جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آئندہ سوموار والے دن۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔